بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورۃ الزخرف کی ابتدا سے آیت نمبر 56 تک دیکھا ہے۔ آج آیت نمبر 57 سے 62، 57 سے 62۔ سورۃ الزخرف قرآن میں 43 نمبر کی سورہ ہے، 25ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ ان کا ترجمہ: اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ اس پر چلا اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تم سے صرف جھگڑنے کے لیے بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ عیسیٰ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے فضل فرمایا، اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور بے شک عیسیٰ قیامت کا ایک نشان ہے۔ تو تم اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تم کو اس سے روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر: موجودہ دنیا میں یہ ممکن ہے کہ آدمی ہر بات کا الٹا مفہوم نکال سکے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا: لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر، اللہ کے سوا جس کی پرستش کی جائے اس میں کوئی خیر نہیں۔ اس کو سن کر مخالفین نے کہا کہ عیسائی لوگ مسیح کو پوجتے ہیں، پھر کیا مسیح میں بھی کوئی خیر نہیں؟ ظاہر ہے یہ محض ایک شوشہ تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ عابد کی نسبت سے تھی، یعنی بات کرنے والے کی نسبت سے، نہ کہ معبود کی نسبت سے۔ اور اگر اس کو معبود کی نسبت سے مانا جائے تب بھی واضح طور پر اس سے مراد وہ غیر معبود تھے جو اپنے معبود بنائے جانے پر راضی ہوں، یعنی دنیا میں اپنی عبادت کروانے والے جو بھی ہیں۔ آدمی اگر بات کو اس کے صحیح رخ سے نہ لے تو ہر بات کو وہ الٹے معنی پہنا سکتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی درست بات کیوں نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایک اعتبار سے فرشتوں کے مشابہ تھی، اس پر ان کو بہت سے لوگوں نے معبود بنا لیا، مگر حضرت مسیح کی ملکوتی تخلیق خدا کی قدرت کی مثال تھی، نہ کہ خود حضرت مسیح کی ذاتی قدرت کی مثال۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے اس قسم کی تخلیق کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو زمین کی تمام آبادی کو فرشتوں کی آبادی بنا دے، پھر بھی یہ فرشتے فرشتے ہی رہیں گے،
وہ معبود نہیں ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح کو یہ معجزہ دیا گیا کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پتلے میں پھونک مار کر اسے جاندار بنا دیتے تھے۔ یہ دراصل ایک خدائی نشانی تھی جو زندگی بعد موت کے یعنی موت کے بعد کی زندگی کے امکان کو بتانے کے لیے ظاہر کی گئی تھی، مگر لوگوں نے اس سے اصل سبق تو نہیں لیا، البتہ حضرت مسیح کو فوق البشر سمجھ کر انہیں پوجنے لگے۔ اسی طرح خدائی نشانیاں ہمیشہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کو اگر نشانی سمجھا جائے تو ان سے زبردست نصیحت ملتی ہے، اور اگر انہیں نشانی کی بجائے کچھ اور سمجھ لیا جائے تو وہ آدمی کو صرف گمراہی میں ڈالنے کا سبب بن جائیں گی۔ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ خدائی نشانیوں سے آدمی کو سبق نہ لینے دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ شیطان کو آدمی کے اوپر کامیابی حاصل ہوئی یا آدمی کو شیطان کے اوپر۔ تذکیر القرآن